ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینے میں چھپائے ہوتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اس دن کے لیے توشہ آخرت ہے، توشہ زاد ہے، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد، سوائے اس آدمی کے جو گناہوں سے پاک دل لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے اندر بہت گہرے معنی سموئے ہوئے ہے، جو انسان کے اپنے نفس اور زندگی پر بہت نمایاں اثر چھوڑتے ہیں۔ پوری کائنات اور تمام بندے جب اللہ رب العزت کے اس فرمان کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو ان کے اندر ان کے دل سکون و اطمینان کی کیفیت سے لبریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا مدبر و حکیم پروردگار جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، جو اپنے لطف و کرم سے اپنے بندوں کو گھیرے ہوئے ہے، جس نے انوکھی ساخت و بناوٹ والی اس کائنات کو انسان کے لیے تیار کیا، اس کے آرام و سکون کے لیے رات کو، دوڑ دھوپ کے لیے دن کو، اور گزر بسر کے لیے سورج و چاند کو مسخر کیا، چوپائے اور درختوں کو اس کی خدمت پر معمور کیا، اسی کے حکم سے سمندر میں کشتی چلتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے تاکہ مردہ زمین کو زندہ کرے، وہ بڑی آسانی سے اپنے پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے، اس کے دونوں قدموں کے نیچے اس نے زمین کو فرش بنا دیا، اس پر نہریں اور پر وادیاں بہا دیں، اس زمین کے اندر ہر طرح کے پودے اگا دیے تاکہ انسان کے پاس خیر و برکت کی ریل پیل ہو، وہ اس کے ثمرات تناول کرے، پھر اللہ عز و جل دیکھے وہ کیسے اعمال کرتا ہے اور ان نعمتوں پر کیسے شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ایک مسلمان کے دل میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اس کا رزق محفوظ ہے، اللہ عز و جل سے اپنے بندے کی کوئی حالت مخفی نہیں ہے، نہ اس کا فقر و فقر، نہ اس کی محتاجی، نہ مستقبل سے متعلق اس کی فکر و مندی، وہ اپنی رحمت اور وسیع علم سے اپنے بندوں کے رزق کا ضامن ہے، چنانچہ یہ شعور و احساس دل میں عجیب سا سکون اور سعادت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے دل میں یہ شعور و احساس راسخ ہو جائے کہ اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے، اس کے احوال سے باخبر ہے، نیز وہ اس بات کو بھی یقین ذہن میں رکھے کہ اللہ عز و جل کی معیت و قربت اس کو حاصل ہے، تو اس سے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، بے قراری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ اللہ عز و جل اس سے قریب ہے، وہ اسے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس بات کا گہرا تعلق، اس بات کا گہرا شعور اللہ عز و جل پر توکل کی کیفیت کو فراہم کرتا ہے اور اس عزم و ہمت کو محمیز کرتا ہے کہ وہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ تمام چیلنجز کا سامنا کرے اور ہر قسم کی پریشانیوں کا برداشت کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے آئے اس حال میں کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کا تعاقب کر رہا، تو یہ انتہائی سخت گھڑی تھی، بظاہر اس مصیبت سے نکلنے کے سارے دروازے بند نظر آ رہے تھے، اس وقت انہوں نے رب پر یقین کیا، بھروسہ کیا، پورے اعتماد سے یہ کلمات ادا کی ہے، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اور یہی صورتحال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی درپیش آئی، جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، مشرکین نے آپ کا پیچھا کیا اور اندھیرے غار میں آپ کی زندگی کو ختم کرنا چاہا، تو آپ نے اپنے یار غار کو انہی ایمان افروز کلمات کے ساتھ اطمینان دلایا کہ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ایسے دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ یہ وہی اعتماد اور یقین ہے کہ اللہ اپنے بندے کی ضرور مدد کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کے بوجھ سے مسلمان کا دل تنگ آ جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں وسوسے اور خیالات کا سیلاب امنڈ آتا ہے اور رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، تو اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس عظیم احساس و شعور کو ذہن میں لانے سے نماز میں خاص لذت و سکون حاصل ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت حیرت انگیز کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت ایک مسلمان کے دل میں اللہ عز و جل سے شرم و حیا کا احساس پیدا کرتی ہے، چنانچہ اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کی منہیات کا ارتکاب کرے یا احکامات کی تعمیل میں غیر حاضر ہو۔ وہ ڈرتا ہے کہ اس کی انگلیوں کے پورے اسے سوشل میڈیا کی حرام و ناجائز مواد پر مبنی ویب سائٹس کی طرف لے جائیں، یا ایسی جگہوں کی طرف اس کے قدم بڑھ جائیں جہاں قدم بڑھانا اس کے خالق کو منظور نہ ہو۔ اسی طرح اس کے کان میں بیہودہ باتیں، فحاشی، غیبت اور چغل خوری کی باتیں سننے سے شرماتے ہیں،
کیونکہ اسے یہ احساس و ادراک ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ہر فعل اور گفت و شنید سے باخبر ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو برائی سے بچانے کی ڈھال بنا لیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک مسلمان کے دل میں عفت و پاکدامنی کی فضیلت کو قوت فراہم کرتی ہے، جو اسے باطل خواہشات و خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگر فتنہ و فساد والی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، میں تو پھر تو اس دل کی کیفیت، اس کی قوت، اس کی سختی و مضبوطی اور مصیبت و آزمائش کے وقت اس کی استقامت کے بارے میں مت پوچھیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے دلوں کی اسی کیفیت، اسی قسم کے بارے میں فرمایا ہے، ایک وہ دل ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کے جلال و عظمت، محبت، اس کی نگرانی و نگہبانی، اس سے حیا اختیار کرنے جیسی صفات سے پر ہو چکا ہے، تو بھلا کون سا شیطان ایسے دل پر حملہ کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ مظلوم شخص اس آیت کو پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل میں یقین کی ٹھنڈک اور امید کی سکینت سرایت کر جاتی ہے، اسے اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ اس کا حق ہرگز ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ غفلت نہیں برتی، اور یہ کہ اس کا عدل و انصاف قائم ہے، اور وہ ان قریب ظالم سے اس وقت بدلہ لے گا جسے اس نے اپنی حکمت سے متعین مقدر کر رکھا ہے۔ مظلوم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کتنی ہی شدید ہو اور اس کی مدت کتنی ہی طویل ہو جائے، اس کا ایک وقت مقررہ ہے جو بالکل ناگزیر ہے، اور اس کا حق بالکل محفوظ ہے، اور آزمائش کی گھڑی میں اس کے صبر کرنے میں وہ اجر و ثواب پنہاں ہے جس کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اور ظالم کا ٹھکانہ اور انجام برا ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ جب مسلمان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اسے اس کی ہر حالت میں دیکھتا ہے، تو وہ اس کی پہلی پناہ گاہ ہوتا ہے جس میں وہ پناہ لیتا ہے، اور قریب ترین فریاد رس ہوتا ہے جس سے وہ سرگوشی کرتا ہے، اور سب سے قریبی نگہبان ہوتا ہے جس کے سامنے وہ اپنی شکایت پیش کرتا ہے، اور دعا وہ پہلا دروازہ ہوتا ہے جس سے زندگی میں مشکلات کے وقت کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ میں انہی کلمات اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا، زمین کو اس کے لیے فرش اور آسمان کو اس کے لیے چھت بنایا، اور اپنے فضل و رحمت سے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کے لیے مسخر کر دیا۔ ہم اسی ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس نے پیدا کیا وہ درست بنایا، جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر بہترین رہنمائی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر وہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا معنی ایک ایسے مضبوط قاعدے کو تشکیل دے رہا ہے جو معاشرے کو پروان چڑھانے، وطن کی تعمیر و ترقی، امت کی رفعت و بلندی اور احسن طریقے سے کاموں کی انجام دہی میں تقویت دے گا، نیز افراد کی زندگی میں بہتری اور ترقی کی راہ کو ہموار کرے گا۔ چنانچہ جب بھی کوئی ملازم اور ذمہ دار شخص برابر اس بات کو ذہن نشین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال سے مطلع ہے، تو اس کے اندر اخلاص اور پختگی کے ساتھ کام کرنے کی مضبوط مہمیز جنم لے گی۔ پھر اس کے لیے یہ عمل محض ایک دنیاوی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اطاعت و عبادت بن جائے گا، جس سے اس کا مقصود رسالہ الہی کا حصول ہوگا۔ اس کا اثر پھر اس کے عمل کی انجام دہی میں، اعلیٰ کردار پیش کرنے میں، امانت و دیانت ادا کرنے میں، امانت و دیانت داری میں، عمومی مصلحت کو مقدم کرنے اور فساد کو ختم کرنے میں دکھائی دے گا، جس سے اداروں میں پیش رفت ہوگی، معاشرہ بھی ترقی کرے گا، اور تمام شعبہ زندگی بھی بہتر اور عمدہ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپائے ہوتے ہیں۔ ان فرامین کا معنی جب دلوں کی گہرائی میں اترتا ہے تو معاشرے کے رویے بدل جاتے ہیں، اخلاق مہذب ہوتے ہیں، درستوں کے حقوق کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس سب سے اعلیٰ معیار بن جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، درود السلام پڑھو رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، کفر اور اہل کفر کو ذلیل رسوا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔
اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کا سوال کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے. اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں خواہ وہ جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں، اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں. اے میرے رب ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا، ہماری رہنمائی فرما اور ہمارے معاملات آسان کر دے، اور ہمارے خلاف جو بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ، اے ہمارے رب، اہل فلسطین پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے تو اسے جانتا ہے، اسے دور کرنے پر قادر ہے. اے ہمارے رب پروردگار، ان کی مصیبت کو دور کر دے، ان کے ننگے پاؤں اور انہیں پہننے کا سامان مہیا کر دے، ان کے بھوکوں کو کھانا فراہم کر دے، ان کے ننگے بدن کو لباس عطا کر دے، اور مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ تو اپنے اور ان کے دشمنوں ظالم یہودیوں پر ان کی مدد فرما. اے اللہ یہودیوں کے خلاف ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام و مسلمانوں کو نفع پہنچا، اور تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے اور شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے. اے ہمارے پروردگار یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تم سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا. اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور عطا کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو.